حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور ہے، اور کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، وہ ہر وقت مسجد کے اندر بیٹھا رہتا تھا۔ تو حضرت عمر فاروق کو وہ بچہ بڑا پسند تھا، وہ جو نوجوان تھا عبادت کرتا تھا، مسجد کے اندر رہنا، صفائی کرنی، اور ہر وقت ہی اللہ کی عبادت کے اندر مشغول رہنا، اور ان کا ایک بوڑھا باپ بھی تھا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ جب وہ عبادت کر کے اپنے گھر لوٹتا تھا نا، تو رستے کے اندر ایک خوبصورت لڑکی جو ہے، عورت جو تھی، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس لڑکے کو بہکانے کی کوشش کرتی تھی، اس کو اپنے طرف آنے کی، اپنے گھر میں آنے کی دعوت دیتی، لیکن یہ ہر مرتبہ اس کو ٹال دیتا، اور وہ ہر مرتبہ اپنی کوشش کے اندر جاری رہتی۔ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ چلتا رہا۔ کہتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ لڑکا عبادت کر کے واپس جا رہا ہے، اور اس عورت نے اسی اپنی روٹین کے مطابق اس نوجوان کو اپنے گھر کے اندر آنے کی دعوت دی۔ اب اس نے ادھر ادھر دیکھا، اور شیطان نے اس پر حملہ کیا، اور یہ اس کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ابھی گھر کے اندر داخل ہوا ہے، اور ابھی چلتے ذہن آیا ہے، اور ابھی دروازے پہ پہنچنا ہے اندر کمرے کے۔ وہ عورت دروازہ کھول کے اندر چلی گئی ہے، یہ لڑکا جو ہے ابھی دروازے تک پہنچا نہیں، ابھی ذہن کے اندر ہی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ فوراً اس کے ذہن کے اندر ایک آیت اللہ تعالیٰ کی سوار ہو گئی، ان الذین اتقوا اذا مسہم طائف من الشیطان۔ کہتے ہیں کہ یہ آیت اس کے ذہن کے اندر آئی نا، فوراً غش کھائی، بے ہوش ہوا، اور اسی جگہ پہ گر گیا۔ اب یہ جو عورت تھی، یہ ابھی کمرے کے اندر ہے کہ ابھی اندر نہیں آیا، اس کو بلانے کے لیے جب باہر گئی تو دیکھا کہ وہ نوجوان جو ہے وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ اب اس کے تو اپنے ہوش اڑ گئے کہ کہیں میری جان پہ نہ، میرے اوپر الزام نہ آ جائے کہ تم نے اس کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، یا کوئی نشے والی کوئی چیز کھلائی ہے۔ اس نے اپنی خادمہ کو بلا کے اس نے اس کو اٹھوا کے وہاں سے اس لڑکے کے گھر کے دروازے پہ رکھ دیا، اور دوبارہ جلدی جلدی اپنے گھر کے اندر واپس آ گئی۔ اب اس کا والد پریشان تھا کہ اتنی رات کا حصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی میرا بیٹا جو ہے واپس نہیں آیا۔ اس کو ڈھونڈنے کے لیے ابھی دروازہ ہی کھولا ہے، تو دروازہ کھول کے کیا دیکھتا ہے کہ بیٹا بے ہوش اپنے دروازے پہ پڑا ہوا ہے۔ اس نے اپنے رشتہ داروں کو بلایا، اور بلا کے جو ہے اس کو اندر اٹھا کے لے گئے، اور اس کو ہوش جب آیا تو اس سے پوچھا گیا، بیٹا خیر ہے، کیا ہوا ہے کہ تم بے ہوش ہو گئے؟ اس نے کہا، اس نے سارا واقعہ اپنے والد سے بیان کیا، اور اس نے جب بیان کیا تو والد صاحب نے پوچھا کہ بیٹا بتاؤ، تم نے اس وقت کون سی آیت پڑھی تھی، اور کون سی آیت تمہارے ذہن کے اندر آ گئی تھی کہ جس کی وجہ سے تمہارے اوپر خوف کا یہ عالم طاری ہو گیا کہ تم بے ہوش ہی ہو گئے، اتنا اللہ کا خوف آیا؟ اس نے دوبارہ یہی آیت پڑھ کے سنائی، ان الذین اتقوا، بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈر گئے۔ یہ آیت پڑھ کے سنائی، دوبارہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس کو ہلایا گیا، بار بار ہلایا گیا، لیکن وہ بچہ جو ہے وہ دنیا سے جا چکا تھا، فوت ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق کا ہی دور ہے۔ اچھا، راتوں رات اس کا قبر نکالی گئی، اس کا جنازہ پڑھایا گیا، اس کو دفنا دیا گیا۔ صبح جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک خبر پہنچی تو آپ تعزیت کرنے کے لیے اس کے والد صاحب کے پاس پہنچ گئے، اور جا کے جو ہے ان سے تعزیت کی، دعا مانگی۔ دعا مانگنے کے بعد والد صاحب نے ساری بات بیان کی کہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بلایا، میں جنازہ پڑھاتا، اور میں تو بڑی اس سے محبت کرتا تھا۔ اس نے کہا، حضور ہم آپ کی نیند کے اندر خلل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے، آپ ہیں امیر المومنین، آپ خلیفہ رسول ہیں، تو ایک بچے کے لیے ہم آپ کی نیند کیا خراب کریں؟ انہیں کیا معلوم تھا یہ تو امت کے غم میں رات کو سوتے نہیں ہیں، یہ تو رات کو سوتے ہی نہیں ہیں۔ کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا حضور آپ کی نیند کے اندر خلل نہیں پیدا کرنا چاہتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، مجھے اس بچے کی قبر پہ لے چلو،
اس کا والد اس قبرستان کے اندر گیا اور قبر پہ جا کے کھڑا کر دیا، حضور یہ میرے بیٹے کی قبر ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ کھڑے ہو کے فاتحہ خوانی کی۔ فاتحہ خوانی کر کے آپ نے ایک آیت پڑھی سورہ رحمان کی، فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ فرماتا ہے کہ جو میرے خوف سے ڈر گیا نا، میں اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا۔ یہ آیت پڑھی حضرت عمر فاروق نے کہاں پہ؟ اس نوجوان کی قبر پہ کھڑے ہو کے۔ ابھی آپ نے پڑھا ہی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے خوف سے ڈر گیا اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ آواز قبر میں پہنچی ہے، قبر سے واپس آواز آئی، اے عمر اللہ نے وعدہ سچ کر دیا ہے، اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ یہ سارا مقام کیسے ملا؟ اللہ کے خوف سے ملا، اللہ کے خوف سے ملا۔ کہتے ہیں کہ قیامت تک سجدے میں رہے سر میرا اے خدا، قیامت تک سجدے میں میرا سر رہے اے خدا، کہ تیری نعمتوں کے شکر کے لیے یہ زندگی کافی نہیں۔ یعنی یہ ایک مومن کی تمنا ہے اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے۔ کہا کہ قیامت تک اے اللہ ساری زندگی میرا سر تیرے سجدے کے اندر رہے، مجھے اتنی لمبی زندگی عطا کر کہ قیامت تک سجدہ کروں، کیونکہ میری جتنی زندگی ہے 50-60 سال، جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں میں تیرا شکر نہیں ادا کر سکتا۔ یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب اللہ کا خوف جاری ہو جاتا ہے۔